खुदा का लाख लाख शुक्र है कि महंगाई का तूफान थमना शुरू हुआ है। एक साल में महंगाई की शरह 38% से कम होकर आज 11.8% तक आ गई। पिछले साल मई से इस साल मई तक महंगाई में 225% कमी आई है। वफाकी इदारे शुमारियात का कहना है कि इससे पिछले महीने माहाना बुनियाद पर महंगाई में 3.24% की कमी रिकॉर्ड की गई। ताहम इस माली साल जुलाई से मई के दौरान महंगाई की औसत शरह 24.5% रही। आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ के मुताबिक 1977 यानी कि 47 साल बाद पहली मरतबा एक माह में इतनी तेज़ी से महंगाई में कमी आई है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मुताबिक 11.8% इन्फ्लेशन पिछले 30 माह यानी नवंबर 2021 के बाद महंगाई की सबसे कम शरह है। यकीनन हालिया चंद महीनों में पेट्रोल, डीजल, आटा, चावल, कुकिंग ऑयल और दीगर अशिया की कीमतों में कमी आई है और ये एक माशी हकीकत है कि दुनिया भर के मरकजी बैंक इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक ही पॉलिसी रेट मुकर्रर करते हैं, मगर पाकिस्तान में शरह सूद महंगाई से दुगनी है। जी हाँ, महंगाई कम होकर 11.8% पर आ गई है, जबकि पाकिस्तान में आज भी शरह सूद 22% है। पिछले साल जून में जब 1% इजाफे से शरह सूद 22% की गई थी तो उस वक्त महंगाई 38% पर थी। इस अरसे में महंगाई से बतदरीज घटती रही है, लेकिन मुसलसल 7 मॉनेटरी पॉलिसीज़ में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लगता है कि जिद सी बांधी हुई है, शरह सूद 22% पर मुसलसल मुंजमद रखी है। आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी के वक्त भी माहिरीन का ख्याल था कि कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी लाने के लिए शरह सूद में हर सूरत कमी करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। वैसे भी एक्सक्यूज़ नहीं था, अब तो बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं है। और इसके साथ ही खुशगवार हैरत की बात यह कि पिछले महीने महंगाई की शरह IMF और वज़ारत ख़ज़ाना की तवक्कुआत से भी कम रही। इसलिए इम्कान है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब 10 जून को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास करेगा तो इस बार पाकिस्तान के कारोबार की, मईशत की और पाकिस्तान की दूसरी हकीकतों की तर्जुमानी करते हुए एक बड़ी कटौती करेगा शरह सूद में। इस पूरे मौजू पर बात करते हैं, माहिराना राय हासिल करते हैं। 2 बार पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, इंटरनेशनली मुस्तरद इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ताह इस्माइल साहब। ये बताइएगा कि आपको ज़्यादा इल्म होगा, मगर मैं नहीं समझता कि कहीं हमने देखा हो कि मुल्क में इन्फ्लेशन जो है उससे डबल इंटरेस्ट रेट हो और फिर वो मुल्क सिसक रहा हो, वो ग्रोथ के लिए सिसक रहा हो, वहाँ पे शदीद तरीन मसाइल हो और कारोबारी, माशी, और उसके बावजूद एक ऐसी सूरत हाल हो जो कि टोटली जिसको आदमी बिलीव नहीं कर सकता कि ये सूरत हाल है। आप बताइएगा। पहले तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो 11.8% की जो इन्फ्लेशन आई है, अब जो नंबर्स आए हैं, ये तो तमाम एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? सर देखें, हुकूमत ने कुछ गलतियां की हुई थी। मिसाल के तौर पर ये PDM की हुकूमत थी जिसने 2 साल पहले गंदम की कीमत जो थी वो बढ़ाकर, हुकूमत जिस रेट पे ख़रीदती थी 2200 रुपये से बढ़ाकर फ़ी मन 3900 रुपये फ़ी मन ले गई थी। और जब पंजाब हुकूमत 4,600 रुपये फ़ी मन गंदम बेच रही थी, यानी कि 115 रुपये फ़ी मन गंदम बेच रही थी, तो उसमें ऑब्वियसली आटे की कीमत 130 रुपये थी, 140 रुपये थी। अब जब आपने गंदम की कीमत कम हो गई, वादा खिलाफ़ी कर ली फार्मर से और गंदम की कीमत कम हो गई, तो आप इन्फ्लेशन कम हुआ है, उसकी वजह से वो एक फैक्टर है। आज आटा जो है वो 80 रुपये किलो मिलता है, वही आपकी पॉलिसीज़ की वजह से आप ले गए थे उसको, गलत पॉलिसीज़ की वजह से 140, अब वो 80 पे आ गया। दुनिया भर में अभी भी गंदम की कीमत इससे कम है। इसी तरह आपने देखा कि दीगर चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं दुनिया भर में, और पेट्रोल की कीमत कम हुई है दुनिया में। 2 मरतबा पेट्रोल 19-20 रुपये तो हुकूमत ने पिछले 15 दिन में कम किए हैं। और ये फार्मूले के तहत होता है। बैन अल-अक़वामी कीमत जब कम होती है तो पाकिस्तान में पेट्रोल कम हो जाता है, जब बढ़ती है तो बढ़ जाता है। हुकूमत को सिर्फ शौक़ होता है, झूठ ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पे हुआ है। वज़ीर आज़म की हिदायत पे नहीं होता, एक फार्मूले पे होता है। तो अब ये कीमतें कम हुई हैं, और ये जो कीमतें कम हुई हैं कामरान भाई, उस पर हमने बहुत सारे लोगों को बेरोज़गार किया है। आपने पूरी गाड़ी की इंडस्ट्री तबाह की है पाकिस्तान में, आपने मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री को आधा काट के दिया है, आपने कंज्यूमर इलेक्ट्रिक गुड्स के इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं, जो वाइट गुड्स कहलाते हैं, रेफ्रिजरेटर, TV वगैरह वगैरह, वॉशिंग मशीन, इनकी इंडस्ट्री को कम कर दिया है। आपने बहुत सारे कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके इंटरेस्ट रेट्स कम हुआ है। लेकिन जो आरिफ हबीब साहब आपके बयान जो इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि इन्फ्लेशन कम हुआ है जी, और लेकिन स्टेट बैंक ने गलती की थी पिछली मरतबा भी। कोई वजह नहीं थी कि इंटरेस्ट रेट कम ना किया जाए, और इस बार तो अब तो खैर बहुत लंबा इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। 11% इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन का मतलब है कि इस वक्त आपका रियल इंटरेस्ट रेट 11% है।
کیونکہ 22% پالیسی ریٹ ہے. میرے خیال سے دنیا میں سب سے زیادہ ہوگا. میرے خیال سے پاکستان کے بعد جو دوسرا نمبر کا ملک ہوگا اس کا ریئل انٹرسٹ ریٹ آدھے ہوگا ہم سے, 5 یا 6% سے زیادہ نہیں ہوگا. تو یہ بہت زیادہ ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے. اور جو قربانیاں دی گئی ہیں, میں سچی بات بتاؤں, دیکھیں حکومت نے اپنے اخراجات میں کوئی کمی نہیں کری. وہ صوبے کو تواتر سے پیسے دے رہے ہیں, صوبے تواتر سے خرچ کر رہے ہیں, وفاق کے اندر بھی خرچے ہو رہے ہیں. جو قربانیاں دی گئی ہیں بہت وہ اچھی غریب طرح سے لوگوں کی. پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں ایک بڑا کردار تو یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیچ میں آئی تھی, اس نے بہت چیزیں جو تھیں اس نے وہاں پہ فکس کی, اور وہیں سے جو یہ انہوں نے ویٹ امپورٹ کیا اس کی وجہ سے آٹے کی قیمتوں میں کمی آئی. پھر نیچرلی ظاہر ہے کہ یہ پیٹرول کی پرائسز جو ہے, آئل پرائسز جو ہے وہ دنیا بھر میں کم ہو گئی. اب یہ تو سب چیز ہو گئی ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ کیا سالڈ کیس ہے, کتنے % انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ فوری کم ہونا چاہیے, اور کیا ضروری ہے کہ اس کے لیے ویٹ کیا جائے 10 تاریخ کو, 10 جون کو ہم MPC بلائیں وہاں کریں, کیونکہ جب بڑھانا ہوتا ہے تو فوری ایمرجنٹ میٹنگز ہو جاتی ہیں MPC کی, اسٹیٹ بینک فوراً کال کر لیتا ہے. جی, جب وہ IMF کا حکم ہوتا ہے تو وہ دوسرے دن میٹنگ ہو جاتی ہے. چلیں اگلے پیر کو کر لیں, ایک ہفتہ بینکوں کو اور کمانے دیں. لیکن اگلے پیر کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اسٹیٹ بینک 4% کم از کم اپنا پالیسی ریٹ نہیں گراتی 400 BPS سے, تو وہ زیادتی ہوگی. اس کے بعد بھی آپ کا ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 7% سے ہوگا. تو 400% آپ کو گرانا چاہیے. اور میرے خیال سے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ IMF کو اس بات پہ قائل کریں کہ دیکھو 38% جو آپ نے بتایا ابتدائیے میں, جب 38% مہنگائی تھی تب بھی 22% تھا, آج 11% مہنگائی ہو گئی. ہم 9 کروڑ لوگوں کو خط غربت کے نیچے لے گئے ہیں. ہم بے روزگاری بڑھا چکے ہیں پاکستان میں, ہم پاکستان بھر میں نا امیدی بڑھا چکے ہیں. اب ہم کو موقع دو کہ ہم تھوڑی سی پاکستان میں جو ہے وہ روزگار بڑھا سکیں, تھوڑی سی صنعت اپنے پیر پہ کھڑے ہو, اور اس سے پھر ٹیکس کے اندر بھی آپ کو اضافہ ہوگا. اور یہ کیا بتائیے, کیا یہ مشکل کیس ہے کنونس کرنا, یا یہ کوئی ڈیبیٹ کا کیس ہے جب انٹرسٹ ریٹ 22% ہے اور انفلیشن جو ہے وہ 11% پر ہے, کہ یہ کوئی ایسا کیس ہے جس میں بڑی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, IMF کے ساتھ ڈیبیٹ ہوگی, وہ کہیں گے نہیں کم کرو, 11% تمہارے یہاں انفلیشن ہے, 22% انٹرسٹ ریٹ ہے. کیا واقعی یہ کوئی ابھی بھی ہے, یہ ایک ایسا کیس ہے جسے کنٹیسٹ کرنا پڑے گا؟ سر, ایک پاکستان کے اوپر سے اعتبار اٹھا ہوا ہے, اسٹیٹ بینک کے اوپر بھی اعتبار کم ہے, مسائل تو ہوتے ہیں, IMF کو چیزیں سمجھانی پڑتی ہیں. اب سچی بات یہ ہے کہ IMF بھی بہت زیادہ انریزنیبل ہو جاتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کامران بھائی, انٹرسٹ ریٹ سیٹ سچی بات ہوتی ہے, اس کے اندر جو اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینکرز دیکھتے ہیں وہ منتھ ٹو منتھ انفلیشن ہے. اور جب آپ کا پچھلے مہینے منتھ ٹو منتھ انفلیشن 0 تھا, اور اس مہینے منتھ ٹو منتھ انفلیشن -3.5 آیا ہے, تو میرے خیال سے 4% کا کیس تو بہت آسان ہے. اور اگر یہ 4% بھی کم نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ پھر زیادتی کریں گے. پچھلے مہینے تو زیادتی کری تھی, اس مہینے پھر زیادتی کریں گے, ہماری صنعت کے ساتھ زیادتی کریں گے, یہ بٹھا کے چھوڑیں گے پوری. لیکن 4% انٹرسٹ ریٹ کم ہو آبویسلی, تو یہ تو ایک کافی ٹرن اراؤنڈ کا نمبر ہو سکتا ہے نا. اکانومی جو اس بری طرح سے اسٹرگل کر رہی ہے, جو اتنی بڑی ان امپلائمنٹ ہے, اتنے بڑے شدید مسائل ہیں ہمارے بزنسز کے, بزنسز فیل ہو رہے ہیں, NPLs ہو رہے ہیں, تو اگر 4% کم کرتے تو فائدہ تو حکومت کی ہے نا. سنکنگ ان کی اپنے امیج ہے, سنکنگ ریٹنگز ہیں, وہی انہی کو فائدہ ہوگا نا. اور ایک ان کو بڑا چیلنج ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کو کسی صورت سے میچ کرے, تو شاید یہ اکانومی تھوڑی بہت چلے, شاید تھوڑا بہت اس پہ بھی فرق پڑ جائے. سر, 116 ارب روپے حکومت اس سے مہینے کا قرض پہ پیسے بچائے گی, 120 ارب روپیہ. تو سب سے بڑا فائدہ حکومت پاکستان کو ہے کہ 120 ارب روپیہ آپ جو سود کی ادائیگی کرتے ہیں اس میں آپ کو ماہانہ بچے گا 4% پہ, ٹھیک ہے. تو ایک تو حکومت کا یہ فائدہ ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو کہیں اور خرچہ کر دینا چاہیے, یہ خسارہ بچا دینا چاہیے. اس کے بعد جو آپ دیکھیں نا کامران بھائی کہ اس وقت ٹیکسٹائل ملیں ہیں وہ کم چل رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا حال ہو گیا گاڑی کی کمپنیوں کا, تو وہ کمپنیوں نے لوگوں کو نکالا ہے. وہ جب کمپنیاں اپنی شفٹیں ایڈ کریں گی, اوور ٹائم دینا شروع کریں گی, یا نیا شفٹ شروع کریں گی, تو لوگوں کو ہائر کریں گے. اس وقت لوگوں کو نوکریوں کی ضرورت ہے, اس وقت لوگوں کو روزگار کی ضرورت ہے. اور پھر جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہوں گے جن کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں انفلیشن کے حساب سے, ان کی تنخواہیں بڑھنا شروع ہوں گی. تو تھوڑی سی بریدنگ روم تو ہوگی نا. 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, آپ 22% تو یہ پالیسی ریٹ ہے, بزنسز کو 24-25 میں
میں ملتا ہے. تو آپ کو یہ کرنا میرے خیال سے ضروری ہے, اور اسٹیٹ بینک کو پچھلے مہینے بھی کر لینا چاہیے تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ 4% کریں گے اور اکانومی چلا دیں گے, اور اگر بجٹ جو ہے حکومت اچھا بنا دے گی, اس میں سمجھتا ہوں کہ وقت تو انہوں نے ضائع کر دیا, NFC ایوارڈ پہ بات کرنی ضروری تھی, لیکن اگر پھر بھی کچھ بجٹ میں اچھی چیزیں کر لیتی ہے اور اس کے بعد کچھ بہت زیادہ مہنگائی نہیں تو آتی, تو پھر اس کے بعد اگلے مہینے پھر 2-3% کا چانس لگ سکتا ہے. تو یہ اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, نہ صرف انفلیشن بہت ڈرامٹک اس میں ہم نے کمی دیکھی ہے, دوسری جانب کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہم دیکھتے رہے ہیں, اس کے ساتھ آج ٹریڈ ڈیفیسٹ کے جو نمبر آئے ہیں وہ بھی کافی حوصلہ افزا ہیں. یہ پورا سینیریو جو ہے وہ ایک جانب تو ظاہر ہے جو ابھی ہم نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی, یہ ایک اچھا بیک گراؤنڈ بھی ہے جس پہ کہ حکومت باقاعدہ ایک بہتر بجٹ دے سکتی ہے, IMF کو کنونس کر سکتی ہے. دیکھیے کامران بھائی, یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا نمبر ہے اس کی ایک وجہ کم ہونے کی یہ بھی ہے کہ ہم نے یہاں پر کنزیومر ڈیمانڈ یا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو مار ڈالا ہے, تو لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں چھوڑا ہے کہ وہ امپورٹ کر سکیں کوئی چیز. تو ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کی ہے نا باقاعدہ, ظاہر ہے ریلیکس کے بالکل جی, ڈیمانڈ ڈپریشن کی ہے, ڈسٹرکشن کی. تو جب پاکستان میں صنعت ہی نہیں لگ رہی نئی, تو مشینری کی امپورٹ تو نہیں ہو رہی. جب آپ یہاں پہ 4% کا امپورٹ کم کریں گے تو مشینری لگنا شروع ہوگی, تو پھر تھوڑا سا امپورٹ بڑھے گا, لیکن اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے اگر آپ مشینری وغیرہ امپورٹ کر رہے ہیں تو, لیکن آپ کو ساتھ ساتھ برآمدات بڑھانی چاہیے, تو تھوڑا سا اس پہ فرق آ جائے گا. لیکن جو آپ نے بات فرمائی کہ ابھی اتنا اچھا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب آپ کے پاس ٹریڈ بھی ڈیفیسٹ کم سے کم ہے, جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے, تو آپ کے پاس روم ہے ادھر کہ آپ یہاں پہ انٹرسٹ ریٹس کم کریں, اور وہاں پر اگر تھوڑا سا بڑھ بھی جائے پھر بھی آپ تقریباً بیلنس ہی رہیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. جناب مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. سے